سے اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت اور شہرت کے راستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے راستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے۔ اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے، نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے۔ غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم کامل ہو۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے، اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو۔ کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا، نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی، پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ قانون خدا بندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا،
اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لیا۔ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا، یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے، جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، ان کو مدد ملتی ہے۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کو۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے، جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ تسنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیا ہی نہیں، اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں حرام کی، میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی، اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی،
पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए। छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहाँ तक आ गई। बंदा डरे, कांपे और अचानक आवाज़े करम आए, इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है? उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है वो तसल्ली क्या? इन्नल्लाह यगफिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। दोस्तों, शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहें तो हल एक ही है, इधर उधर न देखें, अपने रब की रहमत की तरफ देखें, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करें और ये ज़हन बनाएं को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे कोई कितना। और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बयान करते हुए ना गहराइयाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं कि इससे ज़्यादा गहरी बात क्या हो सकती। रानाइयाँ और रंग सारे मान पड़ जाते हैं कि अब इसमें जलवे और कितने भरे जा सकते थे। सारी इंसान की सोचें और वुसअतें अचानक सिमटने लगती है कि यार इतनी बड़ी बात। ये ज़रा अंदाज देखिए हुजूर का बयान करने का। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह उन लोगों को अजर अता करेगा ना जिन पर दुनिया में मुश्किलात आती रही, तो फरमाया वो लोग सोचेंगे कि ये तो मुश्किलात थोड़ी थी, काश कभी ज़्यादा आ जाती ना।